بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 691، بہشت میں جانے کا ایک منظر۔ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے کہ جب مومن بہشت کے مرکزی دروازے پر پہنچے گا تو اس سے بہشت میں داخلے کا اجازت نامہ طلب کیا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ اس اجازت نامے سے بہشت میں داخل ہوگا تو سامنے صف بصف درختوں کی لائنیں ہوں گی، جن کے ہر دو طرف میٹھے چشمے جاری ہوں گے، جنہیں تو دیکھ کر مسرور ہوگا۔ پس ایک چشمے سے غسل کرے گا جس کی بدولت وہ کبھی کسی مرض و درد میں مبتلا نہ ہوگا، اور دوسرے چشمے سے پیے گا۔ اور اسی کے متعلق دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے، سورہ دہر آیت نمبر 21، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، وہ ایسے باغ میں داخل ہوگا جن کی ٹہنیوں پر موتی اور مختلف قسم کے ہلہائے بہشتی ہوں گے، اور فرشتے اس کے سامنے جنت کی سواریاں پیش کریں گے۔ وہ ایک سواری پر سوار ہو کر بہشت کی سیر کرے گا، اور اس کی پیشانی سے ایسا نور پھوٹے گا کہ فرشتے بھی اس پر رشک کریں گے، اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس کا راستہ خالی کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ ایک چاندی کے محل میں داخل ہوگا جو یاقوت و مرجان سے مرصع ہوگا، وہاں حوران جنت اس کا استقبال کریں گی۔ پھر وہ سونے کے محل میں داخل ہوگا جو یاقوت و مرجان سے جڑا ہوا ہوگا، وہاں بھی اس کا عالیشان و پرشکو استقبال ہوگا، یہاں تک کہ اسی طرح اپنے 1000 محلات کی سیر کرے گا۔ اور جناب ام سلمہ نے حضور سے سوال کیا کہ ہماری حوران جنت سے کیا نسبت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز، روزہ و دیگر عبادات کی بدولت ان سے بدرجہ افضل و برتر ہوگی۔ بہشت کی تعریف۔ تفسیر برہان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مومن بہشت جنت میں داخل ہوگا تو ان کا قد حضرت آدم کے قد کے برابر یعنی 70 ذراع ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر 33 برس کی سی ہوگی۔ زبان عربی اور جمال یوسف ان کا عطا ہوگا، اور ان کا حضرت ایوب کا سا دل ہوگا جو ہر قسم کے حسد و کینے سے پاک و صاف ہوگا۔ آپ نے فرمایا جنتی لوگ بے ریش ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگی اور ان کے سر پر تاج اور گردن میں ہار ہوگا، ہمیشہ خوش و خرم اور ہر قسم کے فکر و غم سے آزاد ہوں گے۔ کھانے پینے اور یاقوت اور قوت میں ایک مرد 1000 مرد کی طاقت رکھتا ہوگا، اور جو غذا کھائے گا 40 برس کے عرصے کے برابر تک اس کی لذت زائل نہ ہوگی۔ ان کے چہرے کا نور آنکھوں کو خیرہ کر دے گا، ان کے جسم ریشم کی طرح نرم و نازک، اور ان کے رنگ سفید اور سبز اور لباس سبز ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں بسنے والے زندہ و جاوید ہوں گے، ان پر کبھی موت نہ آئے گی، وہ بیدار رہیں گے، ان پر نیند کا غلبہ نہ ہوگا، اور وہ غنی ہوں گے، کسی کے حاجت مند نہ ہوں گے، نیز وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، کبھی غمزدہ نہ ہوں گے، وہ ہنسیں گے لیکن ان پر کبھی رونے کی نوبت نہ آئے گی، ان کو بھوک پیاس برہنگی کی کبھی شکایت نہ ہوگی۔ وہ سوار ہو کر بہشت کی سیر کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوگا، اور جنت کے غلمان ہمیشہ ان کی نوکری میں چاق و چوبند موجود رہیں گے۔ آپ نے فرمایا جنت کی زمین چاندی کی سی ہوگی، اور اس کی مٹی زعفران جس پر کستوری کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے صحن میں یاقوت و مرجان کے ٹکڑے جا بجا موجود ہوں گے، یعنی ہر حیثیت سے وہ سجی سجائی ہوگی۔ اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جنتی لذت و سرور محسوس کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی نہروں کی کھدائی نہیں ہوگی، بلکہ زمین کے اوپر وہ رواں دواں ہوں گی، برف سے سفید تر، شہد سے شیریں تر، اور مکھن سے نرم تر ہوں گی۔ نہروں کی تہ مشک خالص، اور اس کے ذرات یاقوت و مرجان ہوں گے۔ ہر جنتی کی جنت میں اس قدر وسعت ہوگی کہ اگر وہ پورے روئے زمین کے تمام جنوں اور انسانوں کو بھی اپنے ہاں دعوت پر بلانا چاہے تو وہ سب کے کھانے پینے کو بھی اس کے ہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سنہری، شاخیں زبرجد سبز کی، خوشے سفید موتیوں کے، اور پھل چاندی سے سفید تر، شہد سے شیریں تر، اور مکھن سے نرم تر ہوں گے، جن میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی، اور ایک خوشہ 12 ذراع لمبا ہوگا، اور
جہاں سے پھل توڑا جائے گا وہ جگہ خالی نہ رہے گی بلکہ اس جیسا دوسرا وہاں موجود ہوگا۔ اور اسی کے متعلق ارشاد ہے کہ جنت کے میوہ جات نہ مقطوع ہوں گے اور نہ ممنوع، یعنی جس طرح دنیاوی پھلوں کا ایک موسم ہوتا ہے جس کے بعد وہ دستیاب نہیں ہو سکتے، اس طرح جنت کے میوہ جات کسی خاص موسم کے پابند نہ ہوں گے، بلکہ جب بھی جنتی چاہے گا اسے اپنی پسند کا میوہ دستیاب ہوگا۔ اور جس طرح دنیا کے بعض میوہ جات گرانی کی وجہ سے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، جنت کے میوہ جات میں یہ بات نہ ہوگی، بلکہ ہر جنتی ہر قسم کا میوہ ہر زمانے میں اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ شہداء میں سے کم جنتی کو 12,000 حوران جنت عطا ہوں گی اور ہر ایک کے 70,000 غلام ہوں گے، اور شیریں آواز سے جب وہ جنتی مومن کی خوش طبعی کے لیے اپنے اوصاف کا ترانہ پڑھیں گے تو پوری جنت ان کے حسن آواز سے جھوم اٹھے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حوران جنت کی پیدائش جنت کی نورانی تربت سے ہوگی کہ ان کی ساکھ کی ہڈی کا مغز 70 ہیلوں کے باہر سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ ایک زندیق کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنتی جب ایک میوہ توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا موجود ہوگا، آپ نے فرمایا جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جاتا ہے اور پہلے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ کھانے پینے کے باوجود بول و براز نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا جنت کی غذا میں کثافت نہیں ہوگی، وہ لطیف غذا ہوگی جو پسینے کے ذریعے سے نکل جائے گی۔ اس نے کہا کہ جنت کی حوریں ہمیشہ باقرہ کیسے رہیں گی، تو آپ نے فرمایا وہ پاکیزہ و لطیف اجزاء سے پیدا ہوئی ہیں، لہٰذا ان کا جسم عوارض سے متاثر نہ ہوگا، وہ ہر طرح کی کثافتوں سے پاک و منزہ ہوں گی۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورت تاریک شب میں دنیا کی طرف جھانک لے تو چاند کی روشنی سے بڑھ کر دنیا منور ہو جائے گی اور اس کی خوشبو تمام دنیا کو معطر کر دے گی، اور جنتی کا ایک کپڑا اگر آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہو تو پوری دنیا والے اس کے نور کی تاب نہ لا سکیں اور مدہوش ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ایک قسم اس کو نہ سونگھ سکے گی۔ سائل نے پوچھا وہ کون؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ اور دوسری روایت میں حضور سے منقول ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک پہنچے گی، لیکن ماں باپ کا نافرمان، قاطع الرحم، بوڑھا بدکار، تکبر کے لیے چادر کو زمین پر گھسٹ کر چلنے والا جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، کیونکہ تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ آرامی آرام ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 76۔ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز ریشمی بچھونوں پر اور خوبصورت عمدہ بستروں پر متکئین، یعنی تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے، رفر خضر یعنی سبز ریشمی بچھونا، حسن سے یعنی بہت عمدہ خوبصورت۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بہشت میں مومن کے آرام و سکون اور آسائش کے لیے ہر طرح سے اعلیٰ ترین اہتمام کیا جائے گا، ہر نعمت مہیا ہوگی، یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی اجازت نہ ہوگی کہ وہ بہشتی شخص کے آرام میں مخل ہوں۔ گویا جنتی شخص کی حکومت ہوگی، وہ اپنی اپنی سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہوگا، کسی چیز کی تو کمی نہ ہوگی، ہر نعمت وافر مقدار میں میسر و آمادہ ہوگی، جب بھی اس کا جی چاہے وہ نعمات بہشت سے بیرور ہو، محفوظ ہو، لطف اندوز ہو۔ اس مومن سے کہا جائے گا کہ اب تو بڑے آرام سے رہ، یہاں پر تیرے سکون کے لیے ہر نعمت موجود ہے اور یہ آسائش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ روایات میں ہے کہ درخت پتوں سے بہترین موسیقی کی آوازیں آئیں گی جن سے مومن لطف اندوز ہوگا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سبز ریشمی بچھونے پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہشت کی نعمتوں کو سورہ رحمان میں اس لیے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں میں بہشت میں جانے کا شوق پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ جو شخص جنت کا مشتاق ہو تو اس کا 2 برابر جزا ملے گی۔ پھر سورہ رحمان میں عذاب الہی سے بھی ڈرایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ انسان آنے والے پرخطر لمحوں سے بے خبر نہ رہے۔ جب کسی دل میں خوف پیدا ہوگا تو تب ہی وہ برے کاموں سے اعتراض کرے گا۔ جس شخص کے دل میں بہشت کا شوق پیدا ہوگا وہ دنیا میں ہر طرح کی آلودگیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلے میں اس کے لیے بہشت کی بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ نعمتیں ضرور ملیں گی۔
ہر طرح کا آرام و سکون، بیش بہا نعمتوں کی فراوانی، انتہائی خوبصورت حوروں کی فراوانی اور موجودگی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، ان کے رب کی طرف سے چین اور آرام کا گھر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 72۔ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے بیماری اور تکلیف اور درد غم نہ ہوں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 47۔ جو رنج ان کے دل میں ہوگا ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر یوں بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ یہ سامان اہل بہشت کی دلچسپی کے لیے ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھے بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ اگر ان کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رنج ہوگا تو اسے دور کر دیا جائے گا، اور اس طرح وہ نہایت خلوص کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور کوئی تکلیف ان کو وہاں ہوگی، اور کوئی تکلیف ان کو وہاں ہوگی ہی نہیں۔ مزے سے وہاں رہیں گے، اس دنیا کی زندگی کو وہاں کی راحت بھری زندگی سے کوئی نسبت ہی نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام۔ مبارک ہے تمہارے رب کا نام جو صاحب عظمت و کرامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا پروردگار قائم و دائم ہے، مگر اس کے ساتھ نام کا اضافہ ویسے ہی ہے جیسا بسم اللہ میں۔ تفسیر نمونہ میں کہ تم معنوی نعمتوں کے منکر ہو یا مادی نعمتوں کے، ان جہاں کی نعمتوں کے منکر ہو یا جنتوں کی نعمتوں کے منکر ہو، وہ نعمتیں کہ جنہوں نے تمہارے وجود کا احاطہ کر رکھا ہے اور تم ان میں مستغرق ہو، اور کسی غرور و غفلت کی بنا پر ان سب کو فراموش کر دیتے ہو، اور ان سب نعمتوں کو بخشنے والے اور آئندہ جس کی نعمتوں کے منتظر ہو، تم اس کی کون سی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ اس سورہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے بابرکت اور زوال ناپذیر ہے تیرے پروردگار کا نام کہ جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ تبارک برق بروزن در کی اصل سے ہے اور اونٹ کے سینے کے معنی میں ہے۔ اونٹ جب کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اپنا سینہ زمین کے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ اس بنا پر یہ لفظ ثابت قدم رہنے اور پائیدار ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیز زوال ناآشنا ہونے کی صورت میں چونکہ سرمایہ سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے سفید چیز کو مبارک کہا جاتا ہے، اور ان معنی کی سب سے زیادہ مستحق جو ذات ہے وہ خدائے پاک ہے جو تمام برکتوں کا سر چشمہ ہے۔ اس صورت میں چونکہ پروردگار عالم کے بابرکت وجود سے ان کا فیضان جاری رہا ہے، لہذا مناسب ترین تعبیر وہی کہ جو اس آیت میں آئی ہے، کیونکہ اسم سے یہاں مراد پروردگار عالم کے اوصاف ہیں، بالخصوص صفت رحمانیت کے جو ان تمام برکتوں کا منشا ہے۔ با الفاظ دیگر خدا کے افعال کا سرچشمہ اس کی صفات ہیں۔ اگر عالم ہستی کی اس نے ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں ایک میزان رکھا ہے تو یہ اس کی حکمت کا ایک تقاضا ہے، اور اگر قانون نے عدالت کو ہر چیز میں جاری و ساری کیا تو یہ اس کے علم و عدل کا تقاضا ہے، اور اگر وہ مجرموں کو مختلف قسم کی سزائیں دیتا ہے اور ان پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے منتقم ہونے کا یہی اقتضا ہے، اور اگر صالحین کو اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں انواع و اقسام کی معنوی اور مادی نعمتوں سے بہرور فرماتا ہے تو یہ اس کے فضل و کرم اور رحمت واسعہ کا ایک تقاضا ہے۔ اس بنا پر اس کا اسم اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی صفات عین ذات ذل جلال والاکرام کے الفاظ ان کی تمام صفات جلال و جمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ذل جلال سے صفات سلبیہ کی طرف اور ذل اکرام سے صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے۔ پرکشش بات یہ کہ یہ سورہ خدا کے نام یعنی لفظ رحمان سے شروع ہوا ہے اور ذل جلال والاکرام پر ختم ہو رہا ہے، اور یہ دونوں آغاز و انجام سورہ کے تمام مضامین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ چند نکات۔ اس سورہ کی آیت نمبر 27 میں دنیا کی مختلف مادی اور معنوی نعمتوں کے ذکر کے بعد فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 27، اور سورہ کے آخر میں انواع و اقسام کی بہشتی نعمتوں کے بعد فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان آیت نمبر 78۔ دونوں جملے اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ تمام خطوط اس کی ذات پاک پر جا کر ختم ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہے اس کی ہی طرف سے ہے۔ دنیا بھی اسی کی طرف سے ہے، عقبہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اس کے حلال و حرام نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے دعا کر رہا تھا اور کہتا تھا یا ذوالجلال والاکرام،
وہ خدا جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اب جب کہ خدا کو تو نے اس نام سے پکارا ہے تو تیرے دعا مستجاب ہے، جو کچھ چاہتا ہے اسے سوال کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرد کو دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے، اس نے رکوع و سجود و تشہد کے بعد دعا میں اس طرح کہا، اس شخص نے خدا کو اس کا عظیم نام لے کر پکارا ہے، جب اس نام سے اس کو پکارا جائے اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے وہ سوال کرے تو عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے آیت تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام کی تفسیر میں فرمایا، ہم اللہ کا جلال اور اس کی کرامت ہے کہ جس نے بندوں کو ہماری اطاعت کی عزت بخشی ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ اہل بیت پیغمبر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف رہنمائی نہیں فرماتے تھے اور سوائے اس کی اطاعت کے کسی اور چیز کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ وہ ہادیان راہ ہیں اور زندگی کے اس متلاطم سمندر میں نجات کی کشتیاں ہیں۔ اس بنا پر خدا کے جلال و اکرام کا ایک مصداق شمار ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے اولیاء کے ذریعے بندوں کو نعمت ہدایت عطا فرمائی ہے۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کا پہلا حصہ جو مکہ میں قریش کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ اسی سورہ رحمان کی ابتدائی آیات تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول خدا کے صحابہ جمع ہوئے اور کہا کہ ابھی تک قریش نے قرآن کا کوئی حصہ نہیں سنا، تو ہم میں سے کون شخص ہے کہ جو ان کے سامنے کھلم کھلا قرآن پڑھے؟ میں نے کہا کہ وہ شخص میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ تجھے ایذا پہنچائیں گے، بہتر ہے کہ کوئی ایسا شخص یہ کام اپنے ذمے لے کے جس کا قبیلہ طاقتور ہو کہ اس کا دفاع کر سکے۔ میں نے کہا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دیں، خدا میرا دفاع کرے گا اور مجھے بچائے گا۔ دوسرے دن ابن مسعود دوپہر کے وقت مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے، اس وقت وہاں قریش اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم علم القرآن۔ وہ اسی طرح پڑھتے رہے، قریش خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ تو ان میں سے ایک بعض نے کہا کہ یہ ان باتوں کے کچھ حصے بیان کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لایا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابن مسعود کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، لیکن ابن مسعود نے اس سورہ کی تلاوت اسی طرح جاری رکھی اور اسے اتنا پڑھا جتنا کہ خدا نے چاہا۔ اس کے بعد ابن مسعود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے۔ ان کے چہرے پر زخموں کے نشان نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز کا تیرے بارے میں پہلے ہی سے خوف تھا۔ ابن مسعود نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ دشمنان خدا اتنے گھٹیا نکلیں گے۔ اگر تم لوگ کہو تو میں کل بھی اس کام کو جاری رکھوں گا۔ اب مجھے کسی قسم کا خوف لاحق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا ہی کافی ہے جو ان کی مرضی کے بغیر تو نے ان کے سامنے پڑھا۔ اسی بنا پر ابن مسعود پہلے شخص شمار کی جاتے ہیں جنہوں نے مشرکین کے سامنے کھلم کھلا قرآن پڑھا۔ خداوند تو ذوالجلال والاکرام ہے، تجھے تیرے جلال و اکرام کی قسم ہمیں بہشت کی نعمتوں سے محروم نہ رکھ۔ پروردگار تیری رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اگر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری رحمت کا شایان شان ہو، پھر بھی تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے مقام رحمت کے شایان شان ہے۔ بار الہ ہم تیری کسی نعمت کی کبھی تقسیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو تیرے احسان میں ہمیشہ محصور و مستغرق جانتے ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں سے ہمیشہ بہرور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ اس میں مسمی سے قصب فیض کرتا ہے۔ تبارک یعنی تعظم برکت ہے، تیرے پروردگار کا نام تبارک ہے۔ باب تفاعل سے ہے یعنی عظمت والا، جس طرح عربی محاورے میں کہا جاتا ہے بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام مبارک، وہ پروردگار جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اسم اپنے مسمی سے قصب شرف کرتا ہے۔ کائنات کا مالک بہت ہی عظمت و بزرگی والا ہے، لہذا مومنین کرام کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، کھانے پینے اور سونے کے وقت میں غرض ہر حال میں دعائیں پڑھتے رہیں، اپنے خدا سے دعا کرتے رہیں۔ بسم اللہ ہی معرفت الہی کا خزینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان نعمات سے فائدہ اور استفادہ انسان اپنی صلاحیت اور لیاقت کے مطابق کرتا ہے۔
جس شخص کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کو روحانی سکون بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد اس کی عبادت کی جائے، لیکن یاد رکھا جائے کہ حقیقی معرفت بسم اللہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی برکت سے جس قدر مشکلات تو مسائل حل ہوتے ہیں ان کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر انسان یقین پیدا کر لے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، قدرت الہی کے سوا کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے، جب منزل یقین حاصل ہو جائے تب انسان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ حقیقی بسم اللہ تب ہوگی جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر قدم رکھے اور اپنی زندگی کے تمام کام اور اپنے سفر کے تمام معاملات اپنے خدا پر چھوڑ دے اور یہی دعا مانگے کہ پروردگار میں تجھ پر بھروسہ کر رکھتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام پر جا رہا ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ اگر خدا نخواستہ کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے پڑھ لیں، ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی نصیب ہوگی۔ بسم اللہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جس شخص کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی اس کی برکات و فیوز سے فیضیاب ہوگا۔ خدا برحق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اور اس کے کام اور اس کی ہر چیز حق نظر آئے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھی اور سچی بات ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت کا ایک شاعر تھا، لیکن اس نے جو اشعار کہے احادیث نبوی میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ آگاہ ہو کہ خدا کے سوا ہر چیز بے فائدہ ہے اور ہر نعمت، ہر خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اور اس لیے بھی کہ خدا ہی برحق ہے، خدا کے سوا لوگ جس کو دعا میں پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اللہ ہی سب سے بلند و بزرگ ہے۔ واقعتاً خدا غنی ہے، اس کے سوا سب محتاج ہیں اور سبھی نے فنا ہونا ہے، اور اس کی ذات بابرکت ہمیشہ رہے گی۔ وہ زندگی موت کا بھی خالق و مالک ہے۔ توحید میں معرفت کا حصول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم اپنے مالک و خالق کو صحیح طریقے سے پہچان لیں گے تو ہمارا ایمان و یقین پختہ ہوگا۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ مومن حقیقی کہلاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک اور کلام الہی کی بے شمار برکات ہیں۔ تبرک کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ کہنے سے زہر بے اثر ہو جاتا ہے۔ کتاب کبیریت الاحمر میں لکھا ہے، ایک مومن ہر وقت بسم اللہ کا ورد کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی آتا بسم اللہ کہتا، جہاں سے آتا بسم اللہ کہتا، جو کام بھی کرتا تھا بسم اللہ کہتا تھا۔ غرض کہ اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ کا ورد جاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو اس کی بیوی نے زہر دے دیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کھانا کھا لیا، لیکن اس پر زہر کا ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس کی بیوی بولی، پہلے تو بتا کہ زہر نے تجھ پر اثر کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تھی، اس لیے بسم اللہ کی برکت نے مجھ پر اثر نہ کیا۔ عورت بولی کہ میں جوان ہوں اور تم بوڑھے ہو، میں نے تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا تاکہ کسی جوان شخص سے شادی کروں۔ اس کے بعد اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی برکت۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ درج ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مومن رہتا تھا۔ وہ ہر روز روزہ رکھتا تھا، حالانکہ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ افطار کے وقت جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ کو دیکھ کر گزارا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جیب سے ایک کاغذ نکلا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بسم اللہ اور اسماء خداوندی کی برکت سے اپنی بھوک کو دور کرتا تھا۔ اس کا ایمان ہی اتنا مضبوط تھا کہ وہ بسم اللہ کو دیکھ کر سیر ہو جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی کفالت فرماتا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ہماری اس بات پر شک و شبہ کرے۔ جن لوگوں کے کان اور آنکھیں مادیت سے بھر چکی ہیں ان کو تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو مومن ہیں جن کے دل معرفت الہی سے معمور ہیں وہ بسم اللہ کو اسم اعظم سمجھتے ہیں۔ یہ وہ متبرک کلام ہے کہ اس سے انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے پانی پر چلنا۔ سید مرتضیٰ علم الہدا کے حالات زندگی میں ایک واقعہ درج ہے۔ علم الہدا کا ایک لقب آپ کے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ
آپ کاظمین میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کا ایک شاگرد بغداد میں رہتا تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حصول علم کے لیے حاضر ہو۔ دریائے دجلہ پر جو پل تھا وہ صبح کو بند کر دیا جاتا تھا اور عصر کے وقت کھول دیا جاتا تھا۔ اس نے ایک دن امام جناب سید کے خدمت میں عرض کی کہ قبلہ، میں صبح کے وقت آتا ہوں اور مجھے پل کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی کلاسوں میں صحیح طریقے سے شرکت نہیں کر سکتا۔ کچھ اس کا حل بھی مرحمت فرمائیے۔ جناب سید کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ کل صبح پانی پر پاؤں رکھنا اور چل پڑنا اور اپنی کلاسوں میں بروقت شریک ہو جانا۔ یہ نوجوان چلا گیا اور دوسری صبح کو سید صاحب کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اپنے پاؤں دریا کے پانی پر رکھ دیے۔ دیکھا تو اس کے پاؤں تری بھی نہیں ہوئے۔ چند روز تک وہ اسی طریقے سے عمل کرتا رہا۔ ایک روز اس نے اپنے دل میں کہا کہ واقعتاً یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے، ذرا کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہے۔ اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کی معرفت اتنی بلند نہ تھی، کم ظرفی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگا، یہ تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو ہم ہر روز بلکہ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ اس دفعہ آیا اور پاؤں پر پانی رکھا تو نیچے کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے دوڑ کر اس کی جان بچائی اور دیر سے کلاس میں آیا۔ جناب سید نے پوچھا، کیا وجہ ہے، تو دیر سے کیوں آیا؟ اس نے پورا ماجرا سنایا۔ جناب سید نے فرمایا، چونکہ بسم اللہ کی اہمیت تیرے نزدیک زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اثر بھی نہیں کیا۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، خشک و تر کا ذکر اور ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کا حل کلام الہی میں موجود ہے، لیکن وہ اور بات ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اس سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تبارک اسم ربک کے بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو سب سے بڑا ہے۔ آل محمدی اللہ کی کرامت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم آل محمد اللہ تعالیٰ کی عظمت ہیں، ہم ہی اسماء حسنہ ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، خدا کی قسم ہم ہی اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال انہی ذوات مقدسہ میں پنہا ہے اور یہی توحید کے حقیقی محافظ ہیں۔ اصول کافی میں ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ وہ ایسی رسی کو پکڑے کہ جو کبھی نہ ٹوٹے تو اسے چاہیے کہ میرے بھائی اور میرے وصی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے تمسک کرے، اس لیے کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہلاک نہیں ہونے دے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس سے نجات نہ دے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ علی کی محبت وہ کیمیائی سعادت ہے کہ تانبے سے مس ہو جائے تو خالص سونا بنا دے، اور وہ نقش ہے کہ جس لوح پر کندہ ہو جائے جواہر بن جائے، جس پتھر سے چھو جائے لال شب چراغ بن جائے، جس دل پر اس کو چھوٹ پڑ جائے وہ نورانی ہو جائے۔ سبحان اللہ، آل محمد کی محبت کی کیا کیا تاثیریں ہیں۔ یہی نور محبت کافر کو مومن، منافق کو مسلم، زندیق کو عابد، شقی کو رحیم، بزدل کو شجاع، دنی کو سخی، کاذب کو صادق، جاہل کو عالم، نادان کو عارف اور ناری کو ناجی بناتا ہے۔ اہل بیت کا محب جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ محبت علی کی قدر دنیا میں نہیں بلکہ قبر عالم برزخ میں محشر میں معلوم ہوگی۔